بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس، ہوپ یو آل فائن اسٹوڈنٹس۔ آپ کا چیپٹر نمبر 3 ہے عام الوفود، پیج نمبر 47۔ آج سب سے پہلے ہم اس کے MCQs کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا دیکھیں، عام الوفود سے مراد ہے وفود کا سال۔ سیکنڈ ہے، بنی تمیم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب کی شخصیت کو پیش کیا۔ تو آپ نے اس کو الف کو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو ٹک کر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا مسجد نبوی میں۔ وفد بنی تمیم کی قیادت کر رہا تھا اقرا بن حابس۔ وفد عبد القیس کے سردار اسج کی دو نمایاں خوبیاں تھیں، حلم اور وقار۔ یہ آپ کے MCQs ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شارٹ کوشچن آنسرز۔ تو اس کے لیے نمبر 1 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الوفود میں مہمانوں کے ساتھ کس طرح عزت و کرام کا معاملہ فرمایا، وضاحت کریں۔ تو آپ اس کو یہیں سے سٹارٹ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الوفود میں مہمانوں کے ساتھ بہت اچھا یا عزت و کرام کا معاملہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان وفود کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، ان کا استقبال اور قیام و طعام کا انتظام کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام اور کریمانہ اخلاق کی یہ عمدہ مثالیں ہیں۔ تو آپ کا فرسٹ چھوڑ کر یہاں سے لے کر یہاں تک آنسر ہے۔ آپ کو ایز اٹ از بھی لکھ سکتے ہو یا جس طریقے سے میں نے بولا ہے آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہو۔ سیکنڈ جو ہے آپ کا، وفد کی آمد نے جزیرۃ العرب میں اسلام کے پھیلاؤ میں کیا کردار ادا کیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ وفد کی آمد نے جزیرۃ العرب میں اسلام کے پھیلاؤ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہاں پہ آپ نے کیا کی جگہ لکھ دینا ہے، بہت اہم کردار ادا کیا۔ پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام وفود کے ساتھ ایسے حسن و سلوک و شفقت سے پیش آئے کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جن لوگوں کو قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، انہوں نے ایسے خلوص کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی کہ پورے قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ یہ آپ کا سیکنڈ کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو تھرڈ ہے اس کا آنسر کیا بنتا ہے۔ وفد بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت سکھائے گئے آداب میں سے کوئی سے 2 لکھیں۔ اگین آپ نے اسی پیج پہ آنا ہے اور یہاں دیکھیں، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، نمبر 1 آداب میں سے۔ اور سیکنڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو یہ آداب میں سے 2 آداب ہیں۔ پہلا ادب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی کہ جتنی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے آپ نے اس سے کم میں بات کرنی ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے بعض اوقات ہم فرینڈلی بات کر لیتے ہیں تو ایسے بات نہیں کرنی، نہایت ادب کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو جی یہ تھا آپ کے تینوں شارٹ کویشچنز کے آنسرز۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں نمبر 1 تفصیلی جواب دیں۔ وفد نجران کی بارگاہ رسالت میں حاضری کا احوال بیان کریں۔ تو اس کے لیے آپ نے مطلب اس کا پورا جو واقعہ بتایا گیا ہے وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ آ جاؤ پیج نمبر 48 پہ، کیونکہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں پہ آلریڈی بن رہا تھا تو میں نے اس کو کاپی پہ نہیں رائٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو یہیں سے پڑھ لیتے ہیں۔ وفد نجران، اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے وفد نجران کی آمد۔ نجران کے نصارہ کے ساتھ 60 افراد پر مشتمل وفد مدینہ طیبہ آیا، جس میں 14 بڑے سردار شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کا پرتپاک استقبال فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب بہت خوش آمدید، اچھے سے بہت پیار سے خوش آمدید کرنا، استقبال کرنا، سارا انتظام کرنا۔ انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہ مسلم نہیں تھے اس لیے ان کو ان کے حساب سے عبادت کرنے کی پوری اجازت دی گئی۔ ان کی بہت خاطر تواضع کی گئی۔ یہ وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے آیا تھا، اور انہوں نے اپنے عقائد پر دلائل دینا شروع کر دیے۔ یعنی کہ وہ اسلام کو قبول تو کیا کرتے، انہوں نے اپنے ہی عقیدے کے بارے میں دلائل دینا شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لوگ اپنے ضد پر ڈٹے رہے۔
تو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مباہلہ کا حکم. جب وہ اس مباہلہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کیونکہ جب لوگ وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے کہ جی ہم نے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا اور وہ اسلام کو سمجھنے سے بالکل باہر ہوئے تھے، تو اس پر آگے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مباہلے کا حکم. پھر جب انہوں نے روانگی کے لیے مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا. یہ حکم نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلے کے لیے تشریف لائے. جب ان کے پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے تو کہا کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو دنیا سے تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا. چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب آپ سب کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مباہلہ کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے، مباہلہ کا بھی ہم اگلے میں دیکھتے ہیں کہ مباہلہ کا ایکچوئل مفہوم کیا ہے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے آپ دو گے ہیڈنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ انہوں نے مباہلے سے وہ ڈر گئے، کیونکہ مباہلہ ایک قسم کی بددعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی، جو ان میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ شامل تھے، انہوں نے ہی جانا تھا. صحابہ کرام وغیرہ میں سے کسی نے نہیں جانا تھا. تو اس سے وہ ڈر گئے اور اس کے جو پادری تھے، جو فادر ہوتے ہیں، جو عبادت کرنے والے، جو ان کے اپنے عقیدے کے پادری تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم نے مباہلہ کیا تو یاد رکھو کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مباہلے سے ڈرو اور جزیہ لینے کے لیے لوگ تیار ہو گئے. تو یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی کہ مباہلے کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اور اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور انہیں ملیہ میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے نصارہ پناہ کے گھاٹ اتر جاتے. یعنی کہ یہ جو نجران کا وفد تھا، اس میں جتنے بھی اہل نجران ہیں، مطلب جہاں سے یہ لوگ آئے ہوئے تھے، وہ پورے کا پوری جو وادی ہے وہ نیست و نابود ہو جانی تھی، کیونکہ انہوں نے مباہلہ پہ اکسا دیا تھا. لیکن خیر مباہلہ نہیں ہوا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے. تو جی اسٹوڈنٹ، یہ تھا آپ کا لانگ کا آنسر. ہوپ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. آپ نے اس چیپٹر کو اچھے سے سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے اور ریڈنگ لازمی کرنی ہے چیپٹر کی، تاکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں رہ جاتے ہیں اور آپ کو یاد رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کرو، پھر انشاءاللہ میں جلد اپلوڈ کر دوں گی. اللہ حافظ.